اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی جنات سے جو ملاقات ہے، کتابوں میں اس کے واقعات 6 دفعہ ملاقات کے ثابت ہوتے ہیں۔ 6 مرتبہ جنات کے پاس اللہ کے نبی گئے یا جنات آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو اس میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور حرا پہاڑی پر جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اللہ کے نبی اچانک غائب ہو گئے۔ صحابہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور مختلف جگہوں پر گئے، لیکن میدانوں میں، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام حرا پہاڑی کے پاس سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جنات نے بلایا تھا، خصوصی دعوت پر بلایا تھا، اور میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے جنوں کو قرآن سنایا۔ ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی جس طرح انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ دونوں سے خطاب کر کے فرما رہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور جنات اور انسان دونوں کو خطاب کر کے اللہ نے سورہ رحمان کے اندر آیتیں اتاری ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کو دعوت دی، اور جنات نے اللہ کے نبی کا جو کلام سنا اور اپنی قوم کو جا کر بتلایا، جس پر سورہ جن کی آیتیں بتلا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت انسانوں کو دی، تو مکہ مکرمہ میں اس طرح حرا پہاڑی پر جا کر جنات نے خصوصی طور پر آپ کو بلایا، آپ گئے، قرآن سنایا، سب مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور دوسری مرتبہ جنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حجون مقام پر حاضری دی، اور تیسری مرتبہ 2 دفعہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے، وہ مکہ مکرمہ کے بلند پہاڑوں پر، جس کا قصہ میں نے عرض کیا۔ اور چوتھی مرتبہ بقیع غرقد میں جنات ایک دفعہ بقیع کے قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ جب آپ نے فرمایا تھا کون میرے ساتھ چلے گا، اور مدینہ منورہ میں بقیع غرقد میں، ان دونوں دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 5ویں مرتبہ مدینے سے باہر آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زبیر، آپ نے جنات سے ملاقات کی۔ اور 6ٹھی مرتبہ ایک سفر میں جنات آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہ جنات سے متعلق یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات، معجزات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طرح انسانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، آپ کی بات کو مانا، قرآن کو سن کر ایمان لے کر آ گئے، تو جنات نے بھی آپ کی قدر کی، انہوں نے بھی آپ کو اللہ کا نبی مانا، انہوں نے بھی قرآن سن کر ایمان لے کر آئے، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کو درست کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا مسلمون ومنا القاسطون، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور کچھ ہم میں اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اپنی تفصیل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب پورا اس پر باندھا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور جنات کو بھی سزا ملے گی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور جہنم کی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ فضیلت نصیب فرمائی کہ انسانوں میں نبی بھیجا، اور انسانوں میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کے بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جنات کے لیے بھی نبی ہیں، اور درختوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور پتھروں کے لیے بھی نبی ہیں، اور جانوروں کے لیے بھی نبی ہیں، اور تمام مخلوقات اللہ کے نبی کی نبوت کو مان رہی، آپ سے محبت کر رہی۔ تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جب یہ اشرف المخلوق ہے اور اللہ کے نبی انسانوں میں آئے ہیں، تو سب سے زیادہ یہ اللہ کے نبی کو پہچاننے والا ہو۔ جب دوسری مخلوقات اللہ کے نبی کو پہچان کر آپ سے عشق و محبت کا ثبوت دے رہی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے بھائی اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور آپ کی اتباع میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔